اگر 9 مئی وہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی تو پھر ریاست کے خلاف بغاوت میں کیا پریس کانفرنسز کرنے سے وہ بغاوت معاف ہو جاتی ہے؟ کیا معافی مانگنے سے معاف ہو جاتی ہے؟ کیا ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کو اس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ اگر معاف کیا جا سکتا ہے اور جس طرح ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں تو پھر ہم معاف کر دیں گے، تو کیا یہ آفر ٹی ٹی پی کے لیے بھی موجود ہے؟ کیا یہ بی ایل اے کے لیے بھی موجود ہے؟ کیا یہ صوفی محمد کے لیے بھی موجود تھی؟ دوسری بات، اگر 9 مئی جرم ہے اور بغاوت ہے تو پھر اس بغاوت کا مجرم عمران خان جیل میں کیوں ہے اور اسی بغاوت کا مجرم علی امین وزیر اعلیٰ کیوں ہے؟ 9 مئی پہ آپ کو یاد ہوگا مولانا نے ہمیں بلایا جب یہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی، جو ترمیم آ رہی تھی اگر وہ پاس ہو جاتی کہ آپ کینٹ کے پاس سے گزرے تو آپ کے اوپر مقدمہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا نا پاکستان کے لیے. تو سیاسی جماعتیں سیاسی راہ بناتی ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ شریک تھی. یہ بات الگ بات ہے کہ بعد میں سارا معاملہ خراب ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی سزا اتنی ہوگی کہ اس کو اتنا لمبا کھینچا جائے کہ سیاست ہی باقی نہ رہے؟ دیکھیں اسما، میرا موقف جو ہے، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، میرا موقف دونوں سے مختلف ہے. میرے حساب سے دونوں کے موقف میں تضادات. اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو ان کا انیشیلی موقف یہ تھا کہ جی یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو اس میں تو ہم انوالو ہی نہیں تھے اور یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ تو خود انہوں نے پلان کیا اور پھر خود اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں پھنسانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. آج ہم جب ان کے بیانات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ان کو سزا دیں، پوری پارٹی کو آپ اس میں کیوں رگڑا دے رہے ہیں؟ اب یہ دو بالکل انتہائی مختلف قسم کے موقف ہیں جو ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. سیم اگر ہم حکومت کی بات کریں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو ان کے موقف میں تضاد ہے. اگر 9 مئی وہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی تو پھر ریاست کے خلاف بغاوت میں کیا پریس کانفرنسز کرنے سے وہ بغاوت معاف ہو جاتی ہے؟ کیا معافی مانگنے سے معاف ہو جاتی ہے؟ کیا ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کو اس طرح معاف کیا جا سکتا ہے؟ اگر معاف کیا جا سکتا ہے اور جس طرح ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں تو پھر ہم معاف کر دیں گے، تو کیا یہ آفر ٹی ٹی پی کے لیے بھی موجود ہے؟ کیا یہ بی ایل اے کے لیے بھی موجود ہے؟ کیا یہ صوفی محمد کے لیے بھی موجود تھی؟ دوسری بات، اگر 9 مئی جرم ہے اور بغاوت ہے تو پھر اس بغاوت کا مجرم عمران خان جیل میں کیوں ہے اور اسی بغاوت کا مجرم علی امین وزیر اعلیٰ کیوں ہے؟ اور اگر یہ سیاسی بات ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بغاوت نہیں ہے تو پھر سیاسی حوالے سے میں کسی ایک سیاسی کارکن کو گرفتار اور مقدمہ چلانے کے حق میں نہیں ہوں. بہت سادہ سا اور کلیئر موقف ہے جمعیت علماء اسلام. اور ادروائز اگر یہ جرم تھا تو اس کو پوری طرح سے اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. تو پھر اس میں تضادات نہیں نظر آنے چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کا منظور نظر ہوگا اس کو معافی مل جائے گی اور جو آپ کا منظور نظر نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا مگر اب بالکل ایک اولیو برانچ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے پیش کی ہے، آپ نے کیا، جو ہم نے کیا وہ سارا، لیکن ابھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست سے پہلے اہم فیصلے ہونے اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی فیصلہ، علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف بھی 9 مئی کے کیسز کے اندر فیصلے متوقع ہیں. یہاں تک کہ جنرل فیض کے بارے میں